بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما أنعم والثناء بما قدم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، مجلس عصر عاشور ہے اور لمبی گفتگو، طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا. بعد میں شبیہ ذوالجناب بھی برآمد ہونا ہے اور آپ یہاں کل رات سے مسلسل جاگ بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ میری یہ گزارش ہے جس قدر ممکن ہو یہاں سے فراغت کے بعد جو جلوس پنڈی میں برآمد ہوئے ہیں اور اپنے مقرر راستوں سے گزرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، ان میں ضرور شرکت کریں. ان کی رونق باقی رہنی چاہیے چونکہ دشمن یہی چاہتا ہے اور دشمن کی ناکامی آپ کا میدان میں حاضر رہنا ہے. جس قدر آپ گھروں سے نکل کر ان جلوس اعضاء میں آ رہے ہیں، آپ میں سے ہر کسی کا نکلنا دشمن کی ناکامی کی دلیل بن رہا ہے. اس لیے بالکل انشاءاللہ تھکن ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں آپ کی خوشامد میں یہ جملہ نہیں کہہ رہا. آپ میری طرف متوجہ رہیں گے چونکہ گفتگو بہت مختصر کرنا. چند گزارشات کے بعد انشاءاللہ مصیبت سید الشہداء کے حوالے سے اور عزیزان محترم میں نے عرض کیا کہ ان مجالس میں شرکت، اس عزاداری میں شرکت پوری وقار کے ساتھ اور پورے ولولے اور جذبے کے ساتھ، یہی دشمن کی ناکامی ہے. عزاداری ہماری بقا، ہمارے وجود کے اظہار کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے اور دشمن جتنے دھماکے کر رہا ہے اس کا مقصد یہی ہے. چونکہ اس عزاداری سے وہ پیام دنیا کو پہنچتا ہے کہ سارا سال جن کے پاس منبر ہوتا ہے، میڈیا ہوتا ہے، جمعے کے خطبات ہوتے ہیں، کتابیں ہیں، مدارس ہیں، وہ تمام کے باوجود آپ کا اس مظلومیت کے ساتھ باہر نکلنا یہ دشمن کی ناکامی کا دن ہوتا ہے. یعنی یوں کہوں آج بھی حسین کا ایک دن یزیدیت کے سارے دنوں پہ بھاری ہے. آج بھی حسینیت
یزیدیت کے لیے وہی موت کا پیغام ہے، اور یہی میرے مولا نے کہا تھا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. یعنی کسی دور کا حسین کسی دور کے یزید کے سامنے نہیں جھکے گا، کسی دور کا حسینی کسی دور کے یزیدی سے خوف زدہ نہیں ہوگا. اگرچہ آج عاشور کا دن ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب اصحاب حسین انصار حسین میدان میں آئے ہیں، مظلومیت کے ساتھ اگرچہ شہید ہوئے، لیکن مظلومیت میں اور بیچارگی میں فرق ہے. میری باتیں توجہ فرمائیں گے آپ، مظلومیت میں اور بیچارگی میں فرق ہے. وہ آئے تو شجاعت کے ساتھ آئے، رجز پڑے ہیں، دشمن کو للکارا ہے تاکہ دشمن کو پتا چل جائے کہ ہم مظلوم ضرور ہیں، لاچار نہیں ہیں، بیچارے نہیں ہیں. اور الحمدللہ آج حسینی پوری دنیا میں اپنی قوت اور قدرت کے ساتھ میدان میں ہے. ابھی جو میڈیا مختلف اطلاعات دے رہے ہیں، 90 لاکھ سے اوپر کا اجتماع ہو چکا ہے. کربلا میں اس وقت آج دنیا اسلام میں جہاں پہلے جلوس برآمد نہیں ہوتے تھے، مجلس حسین نہیں ہوتی تھی، آج وہاں مجلس حسین ہو رہی ہے. اور اسلام کی حقیقی شکل جو سید الشہداء نے کربلا میں پیش کی تھی، آج وہ شکل نمایاں ہو کر اس میڈیا کے دور میں سامنے آ رہی ہے. ہماری ذمہ داریاں اور بڑھ گئی ہیں. آج کی اس عصر کربلا میں ہم نے آج کی یزیدیت کو پہچان کر آج کی حسینیت کا ساتھ دینا ہے. اور آج کے حسینی وہی ہے جو آج کی یزیدیت کے مقابلے پہ صف آ رہا ہے. اور آج بھی وہی مشن کے ساتھ آج کے ظلم کے مقابلے پہ وہی فرزندان حسین میدان عمل میں کھڑے ہیں. وہ کوئی جگہ ہو، وہ کوئی ملک ہو، انشاءاللہ اس عزاداری سید الشہداء کو اپنی طاقت کا ذریعہ تھی اور اسے طاقت کا ذریعہ باقی رکھنا. میں نے یہی یہ جملہ پہلی محرم کو کہا تھا کہ شہید مطہری کا وہ جملہ نہ بھولیں. وہ کہتے ہیں یہ حسین ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، ہم نے حسین کو زندہ نہیں رکھا. چونکہ کوئی زندگی کا محتاج کب ہوتا ہے جب خود زندہ نہ ہو. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. وہ کہتے ہیں حسین زندہ نہیں ہے، یہ زندگی ہے جو ان کے در پہ آ جاتا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے زندگی دے دیتے ہیں. یوں نہیں جیسے کربلا میں یہ شعار، یہ نعرہ، مانا اس کا میں نے بتا چکا ہوں. لبیک یا حسین کا مانا ہے اے مولا حسین ہم حاضر ہیں. اور وہ فرزند حسین سید حسن نصر اللہ کے کیا سنہری جملے ہیں. کہتے ہیں لبیک یا حسین کا معنی یہ ہے کہ اس عصر کربلا میں آج کے شمر، آج کے عمر سعد، آج کے یزید کے مقابلے پہ کھڑے ہو کر آج جب ایک جوان اپنی جان قربان کرتا ہے اور اس کا لاشیا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اس کی ماں کے سامنے جاتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں اس عصر کربلا میں اپنے بیٹے کو اکبر پہ قربان کر دیتی ہوں. لبیک یا حسین یعنی اے مولا حسین. آج کا یزید وہ پہلے یزید سے لے کر آج کے شمر، آج کے عمر سعد، آج کے خولی، آج کے ہرملا کے مقابلے پہ ہم آپ کی رفاقت میں آج بھی کھڑے ہیں. لبیک یا حسین کا معنی یعنی ہم اپنی جان، مال، عزت، ناموس سب قربان کر دیں گے، لیکن پرچم حسین کو کبھی سرنگون نہیں ہونے دیں گے. اس جذبے کے ساتھ آخر تک یہ آواز آج کے یزیدیوں کے ایوانوں میں پہنچنی چاہیے. وہ بم دھماکے کر کے خوف زدہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو خوف کو توڑ دے اسے حسین کہتے ہیں، جو موت کو مار دے اسے حسین کہتے ہیں. سب یہ زبان ہو کے کہو گے لبیک یا حسین، 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 لبیک. آواز بلند صلوات.
को गनीमत समझते हुए नौजवानों की अक्सरियत नजर आती है। इसलिए जिम्मेदारी का एहसास करते हुए क़याम सैयदुश शुहदा के दो मरहले हैं। एक मरहला जो सैयदुश शुहदा ने करबला में सर किया, और दरबार यजीद में मेरी आकाज़ादी ने उसी मरहले की तरफ इशारा किया। जब यजीद सामने है, मेरे दोस्तों, पढ़े लिखे अजीज भाई आते हैं, पसे मंजर जरा देखो कि सामने भाइयों के साथ, बेटों के साथ, अजीजों के साथ जरा थोड़ा हौसला करें। ये सर सामने है, हाथ पसे गर्दन है, साथ कुछ मस्तूरात हैं, लेकिन बीबी यूं दरबार में आई कि इब्ने ज़ियाद को पूछना पड़ा, माही अल मुतकब्बिरा, ये मुतकब्बिरा बीबी कौन है? ये है करबला वालों की जुर्रत, हौसला जो आज की करबला में ज़ैनब ने हमें दिया है। कहता ये कौन मुतकब्बिरा है? अब बीबी उसी दरबार में, ये मामूली दरबार ना समझो, और ये सामने हुक्मरान मलऊन, इसे मामूली हुक्मरान ना समझो। क्यों? अब आपके सामने तस्वीर कशी करने की जरूरत नहीं, पढ़े लिखे अहले इल्म दोस्त हैं। यजीद की हुकूमत सिर्फ अरब पर नहीं थी, अरब अजम पर थी, उधर ईरान रे तक, उधर अफ्रीका, ये सारी उसकी सल्तनत में है। कहना क्या चाहता हूं, इतनी वसी सल्तनत, और सामने उन कैदियों की शक्ल में अब बीबी की जुर्रत देखो। बीबी इस हालत में वो तमाम मुसाइब और मुश्किलात दिल पे लेके क्या कहती है, या यजीद किद कैदा, यजीद जितनी चाले चलना चाहती है चल ले। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। अजीजों, मैं कहता हूं बीबी के ये जुमले इल्हामी जुमले हैं। बीबी अपने दस्त तसर्रुफ से और अपनी विलायत से उस सारे माहौल को अपने इख्तियार में लेकर उस वक्त के सबसे बड़े जालिम को ललकार रही है। ये बीबी का ईमान है खुदा पर, ये ईमान दिया है हुसैन ने। कह रही है या यजीद कैद कद कैदा, यजीद जितनी चाले चलना चाहता है चल ले, जितने मकरो फरेब करना चाहता है कर ले, वसअ सय्यद, जितनी कोशिश करना चाहता है कर ले। वल्लाहि ला तमहु जिक्रना वला तुमीतु वहियना, ना तू हमारा नाम मिटा सकेगा, ना तू हमारा पैगाम मिटा सकेगा। ये मेरी बीबी ने दरबार यजीद में कहा। अजीजों, बीबी यजीद को बता रही थी कि तेरे तीन हदफ थे, तीन। एक, हुसैन खुद फिजिकल तौर पे मुआशरे में न रहे ताकि मेरी रुकावट खत्म हो जाए, पहला काम। बीबी ने कहा तूने कत्ले हुसैन से समझा कि वो मसला हल हो गया ना। दूसरा मकसद था कि नामे हुसैन मिट जाए, या अगर नाम बाकी रहे तो मैं कहूं बागी है, बागी है। दरबारी मुल्ला खरीदे गए उस दौर से लेके आज तक, जो झूठी रवायात, झूठे किस्से कहानियों की शक्ल में इस रोजे आशूरा की अजमत को कम करने के लिए बनावटी बातें बना रहे हैं। उन्हें खुद फरोशों को मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया और अब सोशल मीडिया भी दिया जा रहा है, इसलिए ये बात कर रहा हूं। वो ये शुबहात इजाद करते हैं और कहते हैं कि यजीद ने जुल्म किया, हुसैन जाने यजीद जाने, तुम क्यों लानत करते हो? मैं उन्हें कहता हूं अगर यही कायदा कुलिया अपनाना है तो शैतान पे लानत क्यों कर रहे हो? तवज्जो नहीं फरमाई। मैंने एक जुमले में, आज लंबी बात तो करनी नहीं है, मैं कहता हूं यजीद पर लानत क्यों करते हो? यजीद ने कुछ तुम्हें सजदे से इनकार थोड़ा किया है। ये यजीद और अल्लाह का मसला, शैतान और खुदा का मसला है, लेकिन नहीं, शैतान पर लानत क्यों है? क्योंकि उसने नुमाइंदा खुदा को नहीं माना। अगर नुमाइंदा खुदा को न मानने वाले पर लानत है तो अल्लाह के नुमाइंदे के कातिल पर लानत क्यों नहीं है? नहीं, लेकिन दलील देता हूं ताकि आप तक बात पहुंचे। किताब का नाम
لکھے. مجھے افسوس ہے, مجھے کوئی شوق نہیں ہے میڈیا میں آنے کا, افسوس کہ آج کی تقریر اس طرح ریکارڈ نہیں ہو رہی. کاش وہ چینل والے ہوتے تاکہ اہل سنت بھائیوں تک یہ بات پہنچتی. کتاب کا نام ہے تفسیر روح المعانی, سید محمود آلوسی کی کتاب ہے اور تفاسیر میں بہت بڑا مقام. تفسیر روح المعانی میں 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کر کے مسائل کی طرف آ رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں جب وہ اس آیت پر پہنچے فَعَلْ عَصَيْتُمْ, جو خدا فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جب انہیں انتولیتم فی الارض, جب انہیں روئے زمین پر حکومت ملتی ہے تو کیا کرتے ہیں. خدا کہتا ہے وہ نسلوں کو قتل کرتے ہیں, وہ بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں, وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. اولئک لعنہم اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جن پر میری لعنت ہے. توجہ فرمائیں. علامہ آلوسی اہل سنت اور شیعہ علماء نے کہا حتیٰ یہ اہل بیت کی شان میں کوئی ایسی آیت نہیں تھی جس کی انہوں نے تعبیر نہ کی ہو, لیکن جب یہاں پہنچے اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ خدا فرما رہے کہ جب انہیں زمین پر تولیتم کہ استعلا ملتا ہے, جب انہیں زمین پر حکومت ملتی ہے تو وہ نسلوں کو قتل کرتے ہیں, وہ فساد کرتے ہیں, وہ لوگوں کو بے گناہوں کو قتل کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں پہ لعنت ہے. سنو گے علامہ آلوسی کہتے ہیں اس آیت کا کوئی مصداق ہو نہ ہو یزید ہے. توجہ فرما رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اس آیت کا مصداق یزید ہے. اب توجہ فرمائیں. لوگ ہم ان اہل سنت کو اہل سنت مانتے ہیں. آج جو بات کہہ رہا ہوں لکھ لو, اور اگر اہل سنت بھائیوں تک آواز پہنچ رہی ہے تو یہ ہم سب اپنی نمائندگی میں, آپ کی نمائندگی میں بات کہہ رہا ہوں. خدا کی قسم یہ مجالس کسی سنی کے خلاف نہیں, یہ جلوس کسی سنی کے خلاف نہیں ہے, یہ جلوس خلاف ہے یزیدیت کے. میں نے بات کہہ دی ہے. ہم سنی اور یزیدی میں فرق کیا سمجھتے ہیں؟ جو یزید کا دفاع کرے وہ یزیدی ہے, جو ماتم نہ بھی کرے غم حسین میں شریک ہو جائے وہ سنی ہے, وہ سنی ہے. اور یہ اہل سنت کا نظریہ بتا رہا ہوں. لکھ لے, جلد نمبر ہے 26 نمبر جلد ہے, تفسیر روح المعانی ہے, سید محمود آلوسی, اور صفحہ نمبر ہے 319. فرماتے ہیں عجیب واقعہ, کہتے ہیں مجھے لوگوں نے کہا کہ یزید پر لعنت نہ کرو. میں نے کہا میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ لعنت کر رہا ہے, میں اس پہ لعنت کیوں نہ کروں جس پر نبی لعنت کر رہے ہیں. سنے, انہوں نے کہا میں معاملہ یہاں ختم نہیں کرتا ہوں بلکہ اس سے بھی آگے کہتا ہوں. انہوں نے کہا میں صرف یزید پہ لعنت نہیں کرتا, کہتا ہے فلعنت اللہ عز وجل علیہم اجمعین, کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہے یزید پر, عمر سعد پر, توجہ فرمائے, ابن زیاد پر, شمر پر, خولی پر رک نہیں گئے, وانصارہم وعوانہم ومن مالا الیہم الی یوم الدین. کہتے ہیں میں صرف یزید پہ لعنت نہیں کرتا, میں یزید کا ساتھ دینے والوں پر بھی لعنت کرتا ہوں, اور قیامت تک جو یزید کی محبت دل میں رکھتا ہے لعنت کرتا ہوں. میں ان سب پر قیامت تک کے لیے لعنت کرتا ہوں. اور امام احمد ابن حنبل کا تو وہ جملہ خدا کی قسم یہ آپ میں سنا رہا ہوں, حالانکہ مجھے نہیں معلوم آواز باہر جا رہی ہے, لیکن آپ کو سنا رہا ہوں کہ اہل سنت کو اپنا مخالف نہیں بنانا ہم نے. یہ عزاداری کسی مسلک کسی فرقے کے لیے بھی نہیں اور کسی مسلک کے خلاف بھی نہیں ہے. توجہ فرمائیں, امام احمد ابن حنبل کا وہ جملہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے جو ان کے بیٹے عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے کہا. کہتے ہیں باپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا بابا جان بعض لوگ یزید سے محبت کرتے ہیں. سنو گے کیا کہا؟ کہنے لگے مجھے سمجھ نہیں آتا
کہ کسی کے دل میں محبت رسول اور محبت یزید جمع کیسے ہو سکتی ہے؟ توجہ نہیں فرمائی. وہ کہتی ہے ایک ہی دل میں محبت رسول اور محبت یزید جمع نہیں ہو سکتی. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں یعنی میرے نزدیک جس کی زبان سے یزید کا دفاع نظر آئے سمجھ لینا اس کے پاس رسول والا دین نہیں، اس کے پاس ابو جہل والا دین ہے. اور میں نے یہ کیوں کہا، لوگ باتیں بنا لیتے ہیں، یہ یزید پہ لعنت کرتے ہیں. یہ ہمارا نظریہ صرف نہیں، یہ امام احمد ابن حنبل کا نقطہ نظر ہے. اور جب بیٹے نے کہا بابا جان آپ یزید پر لعنت کیسے کر رہے ہیں، کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا، یہی آیت پڑھی فَهَلْ عَصَيْتُمْ، تو نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ کہہ رہا ہے میں ان پہ لعنت کرتا ہوں جو نسل کو قتل کرے. اور کہا جب کسی عام انسان کی نسل کو قتل کرنے والا پر اللہ کی لعنت ہے تو جو نسل رسول کو قتل کرے، جو رسول کی نسل کو قتل کرے. بس دوستو بات ساری سمیٹ رہا ہوں اور آخری جملہ کہہ کے آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں. یہ ساری بات کروں، رات یہ گفتگو کرنا چاہتا تھا، یزید کے حوالے سے ایک مکمل تعارف کیوں کرانا چاہتا تھا. آپ کے لیے ممکن ہے یہ باتیں ہوں کہ کون ہے جو یزید سے نفرت نہیں کرتا. نہیں، آج میڈیا کے دور میں لوگوں کو مشوش کیا جا رہا ہے، شبہات کا شکار کیا جا رہا ہے. ضرورت ہے ہم بتائیں ہماری یزید سے جو عداوت ہے، جو دشمنی ہے، اس کی بنیاد خدا اور رسول ہے. ہم محبت خدا اور رسول میں یہ کر رہے ہیں. اب ان ساری باتوں کا حل، میں نے اتنی باتیں کی آپ تک پہنچی نہیں پہنچی. مجھے وہ خوبصورت جملہ سید علاء الدین کا یاد آ گیا. پیر سید علاء الدین صدیقی، ایک میں ٹی وی چینل پہ دیکھ رہا تھا، وہ خود آئے ہوئے تھے، محرم کا ایام پچھلے سال. اب میں نے نام بھی لے لیا. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ گیا، بہت بڑے پیر ہیں، آپ جانتے ہیں، حالانکہ شیعوں سے تعصب رکھتے ہیں، میں یہ بھی بات ظاہر کہہ رہا ہوں. تو کہنے لگے ایک گاؤں میں گیا ہوا تھا، میرے مریدوں نے بلایا، کہتے ہیں وہاں مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں کا مولوی منبر پہ جمعے کے خطبے میں یزید کا دفاع کرتا ہے. کہنے لگے اچھا جاؤ اسے بلا لاؤ. بلایا گیا، کشمیر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں اس مولوی کو بلا کے لایا گیا، میرے مریدین کی ایک جمعے کا پیر تھا، لوگوں کو اطلاع ملی کہ پیر صاحب نے اسے بلایا ہے اس مسئلے پر. کہتے ہیں لوگ اور جمع ہو گئے، کہتے ہیں کھلی جگہ پہ بیٹھ گئے. اب کہتے ہیں مجھے انہوں نے بلندی پہ بٹھایا ہوا تھا، میں نے مولانا صاحب کو کہا ادھر آئے میرے برابر بیٹھ جائیں. بیٹھ گئے. میں نے انہیں کہا جوڑی پھیلاؤ، اپنی دامن کو پھیلاؤ. کہنے لگا کیوں؟ کہا پھیلاؤ. پھیلایا. کہنے لگے ایک دعا کر رہا ہوں آمین کہنا. کہنے لگے کریں. کہنے لگے پیر صاحب کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ یہ یزید کا مدافع ہے، جہاں یزید جائے وہاں اسے بھیج. توجہ نہیں فرمائی. جہاں حسین جائے وہاں مجھے بھیج. کہتے ہیں یہ کہنا تھا، اس تعصب کے باوجود اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہتے ہیں اللہ مجھے وہاں نہ لے جائے جہاں یزید جا رہا ہے. عزیزو یہ جیتنے والوں کا اجتماع ہے. میں نے بات کہہ دی ہے، اگر یزید اتنا ہی اچھا ہے تو آؤ نا یزید کا دفاع بھی کر کے دکھاؤ. دنیا میں کوئی ہے جو یزید کا دفاع اس طرح کر کے اور پھر سر اٹھائے؟ میرے رسول نے اسی لیے کہا تھا حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے. سرداری نے دی، کہا یہ جنتی نہیں، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جنت میں وہی جائے گا جو رعایا میں آئے گا. نہیں، حسین جنتی نہیں، جنتی سے لڑ سکتا ہے. اپنی غلط فہمی سے لڑ لے، دو مومن آپس میں لڑے تو جہنمی تھوڑے ہو گئے. ایسے ہی ہے نا. میرے رسول نے بتا دیا حسین جنتی نہیں، جنت کا سردار ہے. حسین سے لڑنے سے پہلے سوچ لینا کہ جنت میں سرداری اس کی ہے. تو جو یزید کو جنتی کہہ رہے ہیں وہ کوئی اور جنت بنائیں، وہ کوئی اور جنت بنائیں. اور اگر کسی کو اتنا ہی اس کے جنتی ہونے کا شوق ہے، ہم پھر وہی دعا کرتے ہیں اللہ انہیں وہیں بھیجے
جہاں یزید جا رہا ہے اور ہمیں قیامت تک حسین کے ساتھ رکھے۔ میرے دوستو، عصر عاشور آ گئی۔ میں چاہتا تھا تھوڑا سا آپ کے ذہن آمادہ بھی ہو جائے۔ آج کوئی مصائب پڑھنے کی ضرورت ہے؟ میں مصائب پڑھوں تو آپ روئیں گے۔ ماشاءاللہ، جس دل میں غم حسین ہے، بس اتنا جملہ کہتا ہوں، آؤ ذرا عالم تصور میں کربلا آ جاؤ۔ اس دن کا آغاز کیسے ہوا ہے؟ بڑا خوبصورت آغاز تھا۔ آپ کہیں گے خوبصورت آغاز تھا؟ ہاں، میرے مولا نے اس دن کا جو اذان فجر کا آغاز کیا نا، اپنا مؤذن ساتھ سے لے کے آئے نا، حجاج ابن مسروق، بڑی خوبصورت لحن۔ جب یہ دن طلوع ہونے لگا نا فجر کا وقت، میرے امام نے کہا حجاج آج تو اذان نہیں دے گا۔ مولا جیسا حکم، کہا اکبر ذرا گلدستہ اذان پہ جاؤ، اکبر گلدستہ اذان پہ آئے، اللہ اکبر۔ خدا کی قسم میرا دل کہتا ہے یہ صدا جب کربلا سے گزر کر مدینے کے صحراؤں سے یہ گزر کر مدینے میں پہنچی ہوگی، نجف میں پہنچی ہوگی، عزادار دادا نے کہا ہوگا کتنی خوبصورت آواز ہے۔ اس دن کا آغاز تو اکبر کی اذان سے ہوا ہے۔ اب میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن اس شام کی انتہا جو اس مغرب کی اذان ہوگی، اب زینب جب اکبر کی اذان سن رہی تھی، سر پہ چادر ہے، عباس ہے، قاسم ہے، زینب نے فجر کی نماز اطمینان سے پڑھی ہے، لیکن آج شب کی نماز اس دن کا آغاز ہوا ہے۔ عجب انداز ہے، ایسا آغاز کہیں نہ دیکھا۔ آذان کے بعد میرے مولا نے نماز ادا کی، اور نماز کے فوراً بعد کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ حسین ابن علی نماز سے فارغ ہوئے، اور ادھر عمر صاد ملعون نے ایک تیر چلایا، کہنے لگا لشکر گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر میں چلا رہا ہوں۔ بس 2 جملے ہیں، زیادہ نہیں، موسم خراب ہے، کبھی بھی وقت، اسی لیے میں 2 جملے کہنا چاہتا ہوں، تھوڑا توجہ کریں، ذوالجناح آ جائے اور آپ مصاب ہو جائیں، ذرا توجہ فرمائیں گے میرے ساتھ۔ میں لمبا مصائب نہیں پڑھتا، سب چھوڑ دیتا ہوں، سب چھوڑ رہا ہوں میرے دوستو۔ بس میں اپنے مطلب پہ آ گیا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے۔ بس جب بطول کا بیٹا تنہا رہ گیا، جسے بطول نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، جسے رسول نے شاموں پہ کھلایا تھا، مدینے کی گلیوں میں کھیلنے والے حسین، اکبر کا لاشا اٹھانے والا حسین، آنا محمد کو لے کے آنے والا حسین، حور کو لے کے آنے والا حسین، حبیب کو لے کے آنے والا حسین، ہائے جو سب کے لاشیں اٹھاتا رہا، جب اپنا وقت آیا، جسم پہ زخم ہے، بطول کا بیٹا درے خیمہ پہ آئے، آ کر ایک سلام کیا، سلام کا کرنا تھا، زینب طرف کے آئی، بھیا حسین خیر تو ہے؟ کہا زینب میں تنہا رہ گیا، تجھے آخری سلام کرنے آیا ہوں۔ بھیا پھر باہر کیوں کھڑے ہیں؟ کہا اس لیے کہ میری حالت ایسی ہے، کوئی بچہ دیکھ کے مر نہ جائے، میری طرح متوجہ رہنا، کوئی بچہ دیکھ کے مر نہ جائے۔ سنو گے زینب نے کیا جواب دیا؟ کہا بھیا میرے لشکر میں کوئی کمزور بھی نہیں ہے، بھیا تو اندر آ جا، میری سکینہ استقبال کر رہی ہے۔ اجرکم من اللہ، میں حوصلہ کر کے پڑھنا چاہ رہا ہوں، معاف کر دینا،
اگر بغیر تمہید کے جہاں میری ہمت جواب دے گئی میں ماتم حسین کہہ دوں گا. معاف کرنا ممکن ہے ساری شہادت نہ پڑھوں. کہا حسین اندر آ جا. حسین اندر آئے. سر سے قدموں تک زینب نے دیکھا. بھیا کیا ہوا؟ کہاں میرا اکبر مارا گیا، میرا زور کمر چلا گیا. آؤ بہن ذرا اس بیٹے کے سرہانے چلے. عزادارو زینب کو لے کر سجاد کے پاس آئے. غش کی حالت میں میرا چوتھا امام ایک دفعہ شانہ ہلایا. کہا سجاد اٹھو، بابا ملنے آئے ہیں. سنو گے اور رونے والے سنو گے. علامہ لکھتے ہیں کہ عجب انداز تھا. سجاد نے آنکھیں کھولی. اب جملے کی وضاحت نہیں کروں گا. آنکھیں کھولی، آنکھیں کھولی. کہتی ہیں پھپھی اماں بابا کہاں ہے؟ پھپھی اماں بابا کہاں ہے؟ سجاد سامنے بابا کھڑے ہیں. بابا یہ زور تک تیرا یہ حال ہو گیا. کہاں زورے کمر مارا گیا، میری آنکھوں کا نور چلا گیا. بابا کہاں جا رہے؟ بیٹا اب میں جا رہا ہوں. بابا آئینہ آئینہ حبیب. بابا حبیب کہاں چلے گئے؟ حر کہاں چلے گئے؟ اول محمد چلے گئے. آئینہ آئینہ عباس. بیٹا چلے گئے. یا تو رہ گیا یا میں رہ گیا. سنو گے؟ کہا پھپھی مجھے تلوار دو، میرا امام تنہا رہ گیا. ہاتھ جوڑ کے جملہ کہہ رہا ہوں. میرے امام نے کہا ہوگا سجاد تو نے کربلا میں نہیں لڑنا، تو نے بازاروں میں لڑنا ہے، تو نے درباروں میں لڑنا ہے. میرا لشکر چلا گیا، تیرا جہاد شروع ہو گیا. بس بیٹے سے ودا ہو کر حسین چلنے لگے، چلنے لگے. عزادارے بیٹیوں نے حلقہ بنایا. حسین نے سب کو سلام کیا. اب علی کا بیٹا حیدر کرار کا لخت جگر، رسول کے سینے پہ کھیلنے والا حسین چلنے لگے کہ ایک دفعہ بہن نے کہا بھیا ذرا رک جا، رک جا. رکے، میرے قریب آئے، قریب آئے. کہا بھیا اگر زحمت نہ سمجھو تو دو زانو ہو کے بیٹھ جائے. حسین بیٹھ گئے. ایک دفعہ گردن سے کپڑا ہٹایا، گردن کا بوسہ لیا. بہن یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا شمر کا گنجا. بس دو جملے کہہ کے ختم کر رہا ہوں. آپ سلطنا لے آئیں گے جب میں اشارہ کروں گا. میری طرف دیکھو، میرے میں ہمت نہیں رہی ہے. عزادارے بطول کا بیٹا چلا میدان میں آیا. 3 دن کے بھوکے اور پیاسے نے پہلا حملہ کیا، فوجوں کو دوڑا دیا. اب
नफ्स मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान वाले नास, अब पलटा। हुसैन ने तलवार नियाम में रखे, चारों तरफ से बतूल का बेटा गिर गया। किसी ने तलवार मारी, किसी ने तीर मारा, आए दीन से जमीन पे आए, दीन से जमीन पे आए। वो बहन तड़पी, मीर अनीस पुकार उठे, 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकाल। हुसैन तड़पता है खाक पर। आखिरी जुमला आप सुलझना में आए, अदादारो वो वक्त आया, ज़ैनब खड़ी है, खंजर चल रहा है। एक दफा सकीना आई, मेरे पापा ने पानी पिया।